اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات، آج جملہ 18 پارے مکمل ہوئے ہیں اور صورتوں کے اعتبار سے سورہ مومنون کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ بڑی خاص صورت ہے۔ اس کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی نازل ہوتی تھی، قرآن مجید کی آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی تو ہم ایک نارمل جو ہے بھنی کی آواز سنا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں، لیکن یہ جب آیتیں اتر رہی تھی سورہ مومنون کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے ایک عجیب کیفیت دیکھی، ایک عجیب کیفیت ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاحظہ کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی سورہ مومنون کی، اور جب آیتیں جملہ 10 آیتیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو بہت کم ایسا ہوتا کہ وہی نازل ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے تھے اس کو۔ ارے بیٹھ جاؤ بھی، تم جو کنفیوز کر رہے ہیں، بیٹھ جاؤ، ڈسٹرب مت کرو، چھوڑ دو۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت کم ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی نازل ہوتی اور حضور جو ہے ہم کو وہ آیتیں پڑھ کر سنا دیتے، لیکن اس مرتبہ ایسا ہوا جب یہ سورہ مومنون کی آیتیں نازل ہوئی تو ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا اور کہا کہ اللہم زدنا ولا تنقصنا، مالک جو اوصاف تو نے ایمان والوں کے بیان کیا ہے کہ ایمان والے، حقیقی ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، یہ جو علامتیں تو نے مولا بیان کی ہے اس میں ہماری ہدایت میں اور اضافہ فرما، یہ کیفیات کو ہم سے کم نہ کر، ہم سے کم نہ فرما۔ یہ آیتیں نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی، اور پھر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ جو آیتیں نا خاصیت کیا دیکھیے، یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کی جزا، بدلہ پہلے ذکر کیا، ان کے کاموں کا بعد میں ذکر کیا۔ اس میں بدلہ جو بھی ایسے اوصاف والے رہیں گے، ایسے کمالات والے رہیں گے، ان کے بدلے کو اللہ نے پہلے ذکر کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو چکے۔ کامیاب ہونے کی بات اللہ نے پہلے کر دی اس آیت میں، حالانکہ قرآن مجید میں ایسے بھی بہت سارے موضوعات ہیں، عناوین ہیں بہت سارے کہ پہلے پروسیس بیان کیا جاتا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ذکر کرتا۔ جیسے روزے کے تعلق سے ہے، اگر تقویٰ حاصل کیا جائے تو پھر اس کا بدلہ ہے، حالانکہ ہر جگہ پر ہم یہ تو دیکھیں گے کہ جہاں پر اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے وہیں پر اس کی جزا مل رہی ہے، بدلہ مل رہا ہے اس کا۔ لیکن اس میں ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے پہلے بدلے کا ذکر کیا، خوشخبری کا پہلے ذکر کیا، اور اس کے بعد وہ اوصاف کو گنائے کہ کن لوگوں کے لیے کامیابی ہے، اور پھر دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا انعام آخرت میں کیا ہے اس کا ذکر کیا۔ شروع میں بھی بندے کو کیا ملنے والا ہے اس کا ذکر ہے، ان آیتوں کے بعد بھی بندے کو کیا ملنے والا ہے اس کا ذکر ہے۔ دو مقامات کا ذکر ہے بدلے کا، پہلی آیت میں کامیابی کا ذکر ہے اور اخیر میں وہ آیت گنوانے کے بعد اس کے سب سے اخیر میں ان کو ملنے والا کیا ہے اس کا ذکر ہے۔ اولئک هم الوارثون، یہ جنت الفردوس کے وارث بننے والے۔ تو پہلے کامیابی کا ذکر ہوا، اس کے بعد جنت الفردوس ملنے والی اس بات کا ذکر ہوا۔ تو وہ ہے کون سے لوگ جن کے تعلق سے اللہ نے یہ سب بدلے کی نعمتوں کی بات کی؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ پہلی علامت ان کی یہ ہے ایمان والوں کی، کامیاب ہونے والے ایمان والوں کی، کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے، یعنی پورا دھیان، پورا ذہن اللہ کی طرف ہوتا ہے، کسی اور طرف مائل نہیں ہوتا۔ یہ پہلی علامت ہے۔ یہاں پر نماز پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، نماز میں خشوع پیدا کرنے کی بات ہو رہی ہے، خضوع پیدا کرنے کی، عاجزی، انکساری پیدا کرنے کی، اپنے ذہن کو دنیا سے ہٹا کر اللہ رب العزت کی طرف لانے کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، اور یہی اصل نماز کی روح ہے۔ آپ جو کرتے نماز کا ایک جسم، ایک روح ہے اس کی۔ جسم کیا ہے کہ جو ہے رکعت بن گئے، کھڑے گئے،
رکوع کر لیے، سجدہ کر لیے، سمجھ رہے آپ، خیرہ کر لیے اور پھر سلام پھیر دیے. یہ نماز کا عمل ہے جو کہ دکھتا ہم کو نظر آتا، اور ایک ہے نماز کی روح، وہ خشوع اور خضوع ہے، اور یہ نظر نہیں آتا. خشوع اور خضوع، اخلاص جو ہوتا ہے نظر نہیں آتا. اس کے تعلق سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ملتی ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ جب تک دل حاضر نہ ہو ایسے نماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی، کوئی نماز ہی نہیں ہے اس کے لیے. تو پہلی علامت بتائی گئی کہ نماز پڑھنا نہیں، نماز پڑھنے میں خشوع اور خضوع ہونا. اس کے بعد دوسری علامت والذین هم عن اللغو معرضون، اب نماز پڑھ لینے کے بعد چلو فری ہو گئے، جو چاہے کر سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے نہیں کہ دوسری علامت یہ ہے کہ یہ نماز پڑھنے والے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے کیا کرتے ہیں، بیکار باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں. کام کی بات ہوتی ہے ان کے پاس، فکر ہوتی ہے کہ جو ہے اس سے پہلے جو ہماری تلاوت ہوئی ہے اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ نے عقل مندوں کی جو نشانیاں بتائی کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ جو ہے کیا کرتے ہیں وہ کھڑے بیٹھے اٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، خالی نہیں رہتے، اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اپنے ایمان کو اور مضبوط کرتے رہتے ہیں. تو ان کی دوسری علامت بتائی گئی کہ یہ جو ہے بیکار باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، ایک اور علامت یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں. اب دیکھیے مطلب یہاں پر اس میں جو ہے بتایا کیا جا رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں مال کی محبت نہیں ہوتی. یہ مطلب ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا مطلب. ایمان والا ہے تو زکوٰۃ تو ادا کرے گا نا، لیکن یہاں پر نماز، ایمان والا ہی نماز پڑھے گا، ایمان والا ہی بیکار باتوں سے اعراض کرے گا. پھر یہ الگ سے ذکر کرنے کی وجہ نماز میں خشوع اور خضوع، یہ پلس پوائنٹ ہے، ایکسٹرا بات ہے. یہ زکوٰۃ وہ تو دے گا کیسا بھی، لیکن یعنی مال کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. اس کے بعد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، یہ اپنی جو ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. ان کی چوتھی علامت ہے. اب یہاں پر اس کے بعد سورہ نور میں اللہ نے خاص طور پر یہ بے حیائی سے متعلق بچنے کے لیے ہی زنا وغیرہ کی سزا کو بیان کی، پردے کا اس میں ذکر کیا. اس میں یہ بارے کا عنوان پردہ وغیرہ ہی ہے. اس میں مرد کے لیے ایک بات بتائی گئی کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا ہے، عورت کے لیے دو باتیں بتائی گئی، خود اپنی نظروں کی حفاظت بھی کرنا، اپنے آپ کا پردہ بھی کرنا. مرد کے لیے ایک بات ہے، عورت کے لیے دو باتیں ہیں. اور اس کے بعد بتایا یہاں پر ہاں البتہ جو جہاں پر اس کا استعمال کرنا ہے، جہاں ان کا حق ہے بیویوں وغیرہ کے پاس، بیوی کے پاس اپنا حق یہ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد کہا اب یہاں پر اچھا سنیے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو کوئی اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور طریقے سے اپنی شہوت پوری کرنا چاہے گا تو وہ حد سے آگے بڑھنے والوں میں سے، ظلم کرنے والوں میں سے. یہ آج دیکھیے انٹرنیٹ کا دور ہے، بے حیائی بالکل عام ہو رہی ہے. اچھی چیز بھی دیکھنا چاہے تو کوئی نہ کوئی خرابہ، ایسا بھی کوئی خراب تصویر سامنے آتی ہے. اللہ نے جہاں پر پردے کا ذکر کیا بہت ہی غور کرنے کی بات ہے. پردے کے پورے احکام بیان کر دینے کے بعد عنوان سے جو ہے بظاہر وہ بات جڑتی ہوئی نظر نہیں آتی، لیکن اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. خاص طور پر پردے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے سب کو حکم دیا کہ تم سب جو ہے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اس بارے میں بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ پردے کے ذکر کے بعد یہ توبہ کا جو ہے حکم آنے کی وجہ یہ ہے کہ پردہ نظر یہ ایسی چیز ہے کبھی نہ کبھی اچانک کسی بھی انسان سے یہ غلطی ہو سکتی ہے. نظر کی جو ہے حفاظت بڑی مشکل ہے، تو نہیں چاہتے ہوئے بھی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لہذا ہر ایک کو اس معاملے میں توبہ کرنے کے لیے کہا گیا. اس کے بعد فرمایا والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، کہ جو ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی امانتوں کو اور اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں. سب سے بڑا عہد کیا ہے ہمارے لیے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم رہنا، دائم رہنا، استقامت رہنا اس پر، اسی کے ذریعے ایمان تازہ ہوتا ہے. یہی سب سے بڑا عہد بھی ہے، اسی کو ادا کرنے میں سب سے بڑی وفاداری بھی ہے. یہی ہمارے پاس سب سے بڑی امانت ہے. انسان کا وہ جو ہے کلمہ طیبہ پر ایمان ٹھیک رہا، درست رہا، باقی سارے معاملات اس کے درست رہتے. اس کو اگر چھوڑا، وہ احساس نکل گیا تو پھر کہاں چلے جاتا پتہ نہیں. وہاں سے ہٹا، وہ احساس ختم ہوا. یہی دور ہے بے ایمانی کا دور، کہ جو ہے
سنے گا آپ کہ ہزاروں لوگ رہیں گے، جمع رہیں گے، مسجد میں نمازیں پڑھیں گے، لیکن کوئی بھی ایمان والا نہیں رہے گا، مطلب اللہ اکبر، کیا پھر کمی کس بات کی ہے؟ یہی احساس کی کمی ہے. اور یہ بہت یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی. غنیمت ہے اگر ایسی باتیں ہم کو جو ہے سننے کے لیے مل رہی ہے. کوئی آج جو ہے مالک کی رب کی بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی رب کا پیاسا نہیں ہے کہ جو ہے بس اللہ کی جو ہے تڑپ رہے، لگن رہے اس کے دل میں، ایسا کوئی نہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلسل روتے جا رہے تھے، بہت زیادہ روتے تھے شعیب علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا کہ اے شعیب تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اگر تم جو ہے جہنم کے خوف سے اگر تم رو رہے ہو تو پھر یاد رکھو میں نے تمہارے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے، تم اس میں داخل ہونے والے نہیں ہو. پھر رو رہے ہیں شعیب علیہ السلام. فرمایا کہ اے شعیب جو ہے اگر تم جنت کے شوق سے جنت مل جائے اس لیے اگر رو رہے ہو تو میں نے تمہارے حق میں اس کو لازم کر دیا ہے، تم کو ملنے والی ہے. شعیب علیہ السلام کہتے ہیں مالک نہ میں جنت کی آرزو میں رو رہا ہوں، نہ دوزخ کے ڈر سے رو رہا ہوں، میں صرف تیری تمنا کے لیے رو رہا ہوں کہ بس تیرا دیدار، تیری طرف آنے کا شوق جذبہ یہ مجھ کو نصیب ہو جائے، بس اسی لیے رو رہا ہوں، میں تیرے جو ہے دیدار کے لیے رو رہا ہوں. اس طرح جو واقعی اللہ کی طرف چلنے والا ہو، یہ دور بالکل ختم ہو گیا. اب اس کے فوری بعد اللہ نے یہ سب اوصاف ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون. دیکھو ان کی نماز میں خشوع اور خضوع ہے، لیکن یہ سب کام کرنے کے باوجود بھی یہ نماز سے غافل نہیں ہوتے، نماز پر مکمل طور پر جمے رہتے ہیں یہ ایمان والے. اس کے بعد فرمایا ہاں ان لوگوں کا بدلہ ایک اور مرتبہ اولئک هم الوارثون، ایسے لوگ ہیں جو وارث ہوں گے. کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. یہ لوگ وارث بنائے جائیں گے، صرف داخل ہوں گے نہیں، وارث ہوں گے، پورا ان کے حوالے کر دی جائے گی جنت. یہ اللہ نے انعام ذکر کیا ہے جب کہ ایسے اوصاف ہو، ایمان ہو بندے کے اندر، خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کا جذبہ ہو، بیکار باتوں سے اعراض کرنے کا جذبہ ہو، مال کی محبت ختم ہو، زکوٰۃ کو نکالے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، امانتوں کو جس کا حق ہے ان کو لوٹائے، عہد کو پورا کرے اور اپنی نمازوں پر جمے رہے استقامت کے ساتھ. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے شروع میں کامیابی کی اطلاع دی اور آخر میں جو ہے یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث بننے والے اس بات کی اطلاع دی. اور اس کے تعلق سے آتا ہے کہ پھر ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ سورت کے تعلق سے دعا کی یہ آیت نازل ہونے کے بعد. دوسرا آتا ہے کہ حضور نے پھر فرمایا جس کے اندر یہ اوصاف آ جائیں گے وہ شخص پکی بات ہے، حقیقی طور پر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. رسول اللہ نے گارنٹی دی ہے. یہ ایمان کے اوصاف ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایتیں جو اللہ سے منہ موڑ کر جاتے ہیں یا اللہ کی طرف آتے ہیں، ہر دو پر اللہ کی عنایتیں ہیں. جو اللہ سے اعراض کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے منہ موڑ کر جو جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی عنایت ہے. ایک جو ہے بہت بڑے تصوف کے امام ہیں امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب رسالہ قشیریہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا داؤد لو یعلم المدبرون عنی کیف انتظاری لهم ورفقی بهم وشوقی الی ترک معاصیہم. مطلب یہ ہے کہ جو ہے اے داؤد اگر مجھ سے اعراض کر کے جانے والے اس بات کو جان لے، اللہ فرما رہا ہے یہ کہ کیسے مجھے ان کا انتظار ہوتا ہے ان کے پلٹ آنے کا، کیسے جو ہے میں ان کے اوپر نرمی کروں، نرمی کرنے کا مجھے انتظار ہوتا ہے. وہ اگر وہ پلٹ کے آئے تو میں ان کے اوپر نرمی کروں. کیسا مجھے شوق ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ کر میری طرف آئے. اگر یہ کیفیت کو وہ اعراض کر کے جانے والے، منہ موڑ کر جانے والے، میری طرف سے منہ موڑ کر جانے والے اگر جان لے تو وہ بس اس شوق سے مر جائیں گے. وہ اگر اس بات کو جان لیں گے کہ میرا کیسا شوق ہے ان کی طرف. اس کے بعد بڑی خاص بات اللہ نے بیان فرمائی داؤد علیہ السلام سے، اے داؤد یہ بھی یاد رکھو یہ میرا ارادہ ان لوگوں کے حق میں ہے جو مجھ سے منہ موڑ کر جا رہے ہیں. تو ذرا اندازہ لگاؤ جو میری طرف متوجہ ہو کر آ رہے ہیں ان کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہوگا، جو میری طرف پلٹ کر آ رہے ہیں ان کے ساتھ میرا ارادہ، میرا معاملہ کیا ہوگا. جن کا جینا مرنا جو ہے میری ذات ہو چکی ہے، وہ صرف مجھ سے تعلق کے خاطر ہر چیز کو انجام دے رہے ہیں، ان کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہوگا. آپ غور کریں کہ اللہ نے اس کی طرف سے جو منہ موڑ کر لوگ جا رہے ہیں ان کو محروم نہیں کیا، ان کو شوق دلایا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
اے انسان کس چیز نے تجھ کو اپنے رب کریم سے دور کرنے کے لیے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ جو بھی چیز تجھ کو دھوکے میں ڈالی وہ ختم ہونے والی ہے، وہ فنا ہونے والی ہے، وہ برباد ہونے والی ہے، اگر باقی رہنے والی تو یہی تعلق ایمان ہدایت۔ تو بہرحال اس میں اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایمان والوں کے اوصاف کو ذکر کیا، اس کے بعد پھر جو ہے نوح علیہ السلام وغیرہ کے واقعات ہیں۔ اس کے اخیر میں ایک آیت مبارکہ ہے، وہ جو ہے یہ سورہ مومنون کی اخیر کی 4 آیتیں، اس کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، تفسیر میں آتا ہے کہ ایک شخص کے پاس سے ان کا گزر ہوا، بڑا بیمار تھا، ہر طرح کی بیماری تھی اس کو، کافی بیماری ملوث۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر تعجب ہوا، میں کیا کیا، یہ آیتیں اخیر کی سورہ مومنون کی اخیر کی 4 آیتیں، اب حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہاں سے لے کے وانت خیر الراحمین تک جملہ 4 آیتیں ہو رہی ہے۔ یعنی اس کا مفہوم ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ نے انسان کو ایسے بیکار پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ تم کو حساب و کتاب کے لیے لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، وہ حق بادشاہ ہے، وہ رب کیا ہے، عرش کریم کا وہ مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں۔ اور جو کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا حیث روا مانتا ہے، اپنا جو ہے معبود مانتا ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی دلیل نہیں، کوئی حجت کی بات نہیں۔ اب ایسے شخص کا حساب و کتاب اللہ کے پاس ہے، بے شک اس طرح کفر کرنے والے کامیاب نہیں ہونے والے ہیں۔ اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرا رب، اے میرے رب بخش دے، معاف کر دے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے سب سے زیادہ۔ یہ آیتیں میں نے اس کے کان میں پڑھی، جب پڑھی فوری ٹھیک ہو گیا، وہ درست ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ اے عبداللہ بن عباس، تم نے ان کے اوپر کیا پڑھا کہ یہ ٹھیک ہو گئے؟ فرمایا حضور میں نے جو ہے یہ 4 آیتیں پڑھی۔ رسول اللہ نے فرمایا واقعی جو یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح صحت دینے والا ہے، جو ان آیتوں کو پڑھتا ہے اللہ اس کو واقعی صحت عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد سورہ نور میں پردے کا، بے حیائی سے بچنے کا ذکر ہے، اور خاص طور پہ ایسے لوگوں کی تعریف بھی ہے، جیسے یہاں پر آپ کو بتایا ہم والذین هم عن اللغو معرضون میں جیسے آپ کو بتایا گیا کہ وہ بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر کچھ لوگوں کا ذکر کیا کہ اللہ کے کچھ ایسے جو ہے ایمان والے بھی، ایسے مردان خدا بھی ہے، سب کچھ کرتے ہیں، تجارت جو ہے، خرید و فروخت، بیچنا خریدنا، یہ سب معاملات کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، نماز قائم کرنے سے غافل نہیں ہوتے، زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو ڈرتے ہیں اس دن سے کہ جس دن جو ہے آنکھ پلٹی کی پلٹی رہ جائے گی، نگاہیں جو ہے چھندیاں جائے گی، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ اس دن سے ڈرتے ہوئے اپنے معاملات سے زیادہ اللہ کی یاد کو، اس کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے سورہ نور ختم ہونے کے بعد سورہ فرقان شروع ہوتا ہے۔ اس میں اب ایک بات خالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ کفار کے اعتراضات تھے، اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے آسان انداز میں جواب دیا، اس کا ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مالک نے جو کہا ہے سنانے کہنے والے کو اور سننے والے کو اخلاص سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔